اردو زبان کو مغلیہ سلطنت کی سرپرستی اس وقت حاصل ہوئی جب وہ اس حال کو پہنچ چکی تھی کہ اس کے فرما رواں کے تعلق سے یہ مسل مشہور ہو چکی تھی کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم، گویا دلی اجڑتی رہی اور اردو پروان چڑھتی رہی۔ اسی دلی کے خرابے سے ایک ایسی تہذیب فروغ پاتی رہی جس نے دنیائے ادب کو اردو زبان کا سب سے زرعی دور عطا کیا۔ اس دلی نے اردو کو خدائے سخن میر تقی میر عطا کیا۔ مرزا سودا، مظہر جان جانا، مصحفی، میر درد، محمد ابراہیم ذوق، مومن خاں مومن اور داغ جیسے کتنے ہی بے مثل شعراء عطا کیے۔ ان میں ایک نام جو بہت نمایاں ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا بھی ہے۔ غالب کے دم سے اردو شاعری ایک انقلاب آفرینی سے روشناس ہوئی۔ غالب نے اردو شاعری میں نئے موضوعات کو شامل کرتے ہوئے اس کا دامن وسیع تر کر دیا۔ مختلف ادبی تحریکوں اور بدلتے ہوئے رجحانات سے گزرتے ہوئے آج تک جس شاعری نے ہر دور میں ایک جیسی مقبولیت حاصل کی وہ غالب کے سریر خامہ ہی کا اعجاز ہے۔ غالب کو یاد کرتے ہوئے الطاف حسین حالی انہیں نکتہ داں، نکتہ سنج اور نکتہ شناس کہتے ہیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نطق و سون ناز ہے تیرے لب اعجاز پر۔ اسی طرح سہا مجددی نے تو غالب کو ان کے ہم عصروں اور اخلاف میں سب سے بڑا شاعر تصور کیا ہے۔ غالب کی شاعری کی جامعیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید ہی کسی اردو شاعر کے کلام کی اتنی شرحیں لکھی گئی ہوں جتنی دیوان غالب کی، اور اس کے بعد بھی کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہوئی ہم سے رقم حیرت خط رخ یار۔ عبداللہ بجنوری کہتے تھے کہ ہندوستان میں 2 الہامی کتابیں اتری ہیں جن میں سے ایک کا نام تو وید ہے اور دوسرے کا نام دیوان غالب۔ مرزا اسد اللہ بیگ خان غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو آگرے میں عبداللہ بیگ کے گھر ہوئی۔ غالب کا خاندانی سلسلہ وسط ایشیا کے رہنے والے ترکمانوں سے ملتا ہے جو اپنے آپ کو سلاطین سلجوقی کی وساطت سے فریدوں کی نسل کا سمجھتے تھے۔ اس بات کا اظہار غالب نے بھی کیا ہے کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری۔ مرزا غالب کے دادا سب سے پہلے ہندوستان آئے اور مغل بادشاہ شاہ عالم کے دربار میں عزت پائی۔ غالب کے والد عبداللہ بیگ خان نے ایک متلون زندگی بسر کی۔ وہ کچھ دنوں دربار اودھ میں رہے، پھر حیدرآباد میں نواب نظام علی خان بہادر کی سرکار میں 300 سوار کی جمعیت میں ملازم رہے۔ آخر میں الور کے راجہ بختاور سنگھ کے یہاں ملازمت اختیار کی اور ایک لڑائی میں مارے گئے اور راج گڑھ میں مدفون ہوئے۔ غالب کا بچپن آگرے میں گزرا۔ وہ ایک کونا مشق استاد شیخ معظم علی سے تعلیم پاتے رہے۔ بعض حوالوں کے مطابق مرزا نے اس زمانے کے مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی سے بھی فیض حاصل کیا اور ہرمز نام کے پارسی عالم و سیاح سے فارسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ بچپن ہی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے مرزا کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے اپنے ذمے لی۔ غالب کی عمر جب 8 برس ہوئی تو چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان حالات میں نواب احمد بخش خان نے مرزا کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ طے کروا دیا۔ غالب کی شادی سن 1810 عیسوی میں 13 سال کی عمر میں نواب احمد بخش خان کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان معروف کی چھوٹی بیٹی امراؤ جان بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد غالب نے دلی کا رخ کیا اور پھر وہیں کے ہو گئے۔ اس زمانے کی دلی کی فضا میں شاعری گونج رہی تھی جس سے غالب کی نوخیز طبیعت متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ مرزا پہلے اسد تخلص کیا کرتے تھے، بعد میں غالب کا تخلص اختیار کیا۔ دلی کے شاعرانہ ماحول اور مرزا کے فلسفیانہ ذہن نے اردو شاعری کو نئی جہات سے متعارف کیا۔ آل احمد سرور کے مطابق غالب سے قبل اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن سے متعارف کیا کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لکھیے، نکتہ ہائے خرد فضا لکھیے۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا ملتے ہیں۔ غالب کے تخیل کی بلندی اور شوخی فکر کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کرتے تھے۔ عہد غالب میں بھی غالب کی شاعرانہ صلاحیتوں کا زمانہ معترف تھا۔
دلی کی ہر خاص محفل غالب کی حاضری کے بغیر ادھوری ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ استاد محمد ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو سن 1850 میں اپنا استاذ مقرر کیا اور نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا۔ غالب نے اردو شاعری کے ساتھ ساتھ اردو نثر بالخصوص مکتوب نگاری میں بھی اپنی جداگانہ راہ نکالی۔ غالب کے زمانے میں انشا پردازی کا اصل سرمایہ رنگینی و قافیہ پیمائی کو مانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں غالب نے اپنے خطوط میں سادہ و پرکار لہجہ اختیار کیا اور انشا پردازی کا یہی سرمایہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا کہ دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا۔ اردو میں غالب وہ پہلے شخص ہیں جس نے اپنے خطوط میں اپنی شخصیت کو بے نقاب کیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ اردو انشا پردازی کا آج جو انداز ہے اور جس کے مجدد اور امام سر سید مرحوم تھے، اس کا سنگ بنیاد دراصل مرزا غالب نے رکھا تھا۔ غالب کے خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلّہ کے نام سے شائع ہو کر مقبول عام ہو چکے ہیں۔ گرچہ غالب کی وجہ شہرت ان کا اردو کلام ہے، لیکن غالب کو ہمیشہ اپنے فارسی کلام پر فخر رہا اور وہ اردو کو ثانوی حیثیت ہی دیتے تھے۔ تاہم ان کے فارسی کلام کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی جو اردو کلام کے حصے میں آئی۔ مولانا حالی نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں، جن میں عوام الناس کی فارسی سے دوری قابل ذکر ہے۔ غالب اردو کے پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنا مکمل دیوان شائع کرنے کی بجائے انتخاب شائع کرنے کی روش اختیار کی۔ غالب کی زندگی میں ان کے دیوان کے 5 ایڈیشن شائع ہوئے۔ سن 1841 میں دہلی کے مطبع سید الاخبار سے شائع ہونے والے اولین ایڈیشن میں محض 108 صفحات اور 1093 اشعار تھے، جبکہ 1863 میں آگرے میں شائع ہونے والے 5ویں ایڈیشن میں اشعار کی تعداد 1795 بتائی جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر اپنے دیوان کے انتخاب میں غالب نے اپنی ایسی بیشتر غزلوں اور اشعار کو نظر انداز کیا ہے جو آج زباں زدِ خاص و عام ہیں۔ شوم یہ قسمت کہ 1857 کے ہنگاموں میں دلی ایک بار پھر اجڑ گئی اور بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد غالب بے یار و مددگار ہو گئے۔ سرکاری پینشن بھی بند ہو گئی۔ اس کی بحالی کے لیے غالب نے کلکتے تک کا سفر کیا جو لا حاصل رہا۔ غرض یہ کہ غالب اور دلی ایک جیسے ہی حالات سے گزر رہے تھے کہ گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ ان پریشان کن حالات میں والی رامپور نواب یوسف علی خان نے غالب کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جو داد رسی کے لیے کافی تھا۔ حالانکہ یہ ایک پرآشوب دور تھا، لیکن اقتدار کی تبدیلی اور ہنگاموں کے درمیان بھی اردو اور اردو شاعری اپنے شباب پر تھی۔ ایسے نامساعد حالات میں بھی غالب کے یہاں مایوسی اور ناامیدی غالب نہیں آنے پائی کہ قسمت بری سہی طبیعت بری نہیں ہے، شکر کی جگہ کہ شکایت نہیں مجھے۔ مغلیہ سلطنت کے خاتمے اور برطانوی حکومت کے قیام کو قلعہ معلّہ کی دیواروں سے دیکھنے والے اس زیرک شاعر نے 73 برس کی عمر میں 15 فروری سن 1869 کو دائی اجل کو لبیک کہا۔ دلی دروازے پر غالب کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کی خواہش کے مطابق بستی نظام الدین واقع خاندان لوہارو کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی کہ اب تک رہے دشوار کا طالب نہیں آیا، اب تک لیے پوشیدہ مطالب نہیں آیا، آنے کو تو آئے بہت دنیا میں سخنور، غالب نہیں آیا کوئی غالب نہیں آیا۔